ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج کے شو میں فٹ بال کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی صاحب. محسن گیلانی صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوچز، غیر ملکی کوچز یا پھر پاکستان سے کوچز، آپ نئے صدر بنے ہیں فیڈریشن کے، تو آپ نے کوچنگ ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اور خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی کوچ لے کر آئے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ہم رول پلے کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوچنگ ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورے کوچنگ ڈپارٹمنٹ کو ایک نئے سرے سے سیٹ اپ کرنا ہے، کیونکہ فیڈریشن میں جب میں صدر بنا تو کوئی کوچنگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ٹیلنٹ کا ہونا، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، لیکن ٹیلنٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اس ٹیلنٹ کو ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. اگر ایک پلیئر ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے اور اس کو اپنے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کے مواقع نہیں مل سکے تو وہ ٹیلنٹ پہ ڈیولپ نہیں ہوگا، وہ خالی ٹیلنٹ ہی رہ جائے گا. ٹیلنٹ کا ہونا تو یہ تو مسٹ ہے، اور وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. بہت سارے ینگ پلیئرز ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک ہائی لیول پہ پرفارم کر سکتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا کہ آرمی کے توسط سے انڈر 16 کے پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ ٹرائلز ہوئے ہیں، تو بہت سارے ینگ پلیئرز اس میں سامنے آئے ہیں. لیکن ان کو ایک گائیڈنس، ان کو ایک کوچنگ کی ضرورت ہے. کوچنگ ڈپارٹمنٹ کا بننا ضروری ہے، اس میں ہر قسم کی ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے. آپ نے نیشنل کوچ کے حوالے سے بات کی. دیکھیں، نیشنل کوچ اگر آپ پریمیئر لیگ میں دیکھیں، پریمیئر لیگ میں بھی فورن کوچز کوچ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑی بڑی ٹیمیں ہیں دنیا کی جن میں فورن کوچز جو ہے نا وہ کوچ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی نئی چیز ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوچز جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. ہم چونکہ اتنا ٹائم کھیلا نہیں ہے ہمارے ملک میں، کوچ ایجوکیشن پہ بھی کام نہیں ہوا اتنے سالوں میں، تو اس لیے ہم نے یہ قدم لیا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنلی ایکلیمڈ پلیئر کو اس کو کوچ لے کے آئیں جس کا کوچنگ کیریئر بھی بڑا اچھا ہے، بین الاقوامی معیار کی آپ تیاری کروا سکیں. تو بین الاقوامی معیار کی جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو سامنے ایونٹس کون کون سے آ رہے ہیں ان فیوچر؟ آپ اگلے 2-4 ماہ میں، 6 ماہ میں، سال میں آپ کو کون کون سے ایسے ایونٹس ہیں جو آپ نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں جو آپ نے کھیلنے ہیں؟ دیکھیں، ایک نیا ایونٹ ہے فیفا سیریز کے نام سے جو اگلے سال ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ جو کوالیفائرز ہیں ہمارے ایشین کپ کے کوالیفائرز، وہ تو آتے رہتے ہیں. ابھی انڈر 23 کی ٹیم کھیلے گی. اس کے بعد ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے صاف کے ساتھ، انڈر 17 کی ٹیم شاید صاف میں کھیلے. ابھی وہ چیز فائنل نہیں ہوئی لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنی یوتھ ٹیم کو مواقع دینا ہے، کیونکہ نیشنل ٹیم تو ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے فوکس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ینگ پلیئرز کو کھیلنے کے مواقع ملنا بہت ضروری ہے. تو ہم جتنے بھی کوالیفائرز لگاتے ہیں، ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ فرینڈلیز ان کے لیے لائن اپ کریں، تاکہ ہم ان فرینڈلیز میں بھی جو بھی ونڈو ہوتی ہے فیفا کی ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ فرینڈلیز کھیلتے ہو، تو اس میں ان کو مواقع فراہم کریں کھیلنے کے. ایک بات میں آپ سے کہوں گا جو میں کہہ نہیں پایا، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ رہ گئی. دیکھیں، لوکل کوچز کو نا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک فورن مینٹر چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب لوکل کوچز ایک اچھے کوچ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جس کا ایکسپیرینس ایسا ہے جو ابھی ہمارے پاس لوکل کوچز کے پاس نہیں ہے، تو اس سے ہمارا جو ایک مقصد ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لوکل کوچز ان سے سیکھیں. فورن کوچز جو 1-2 کوچز باہر سے آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک تو ہماری نیشنل ٹیم کے کوچ ہیں البرٹو، ان کے ساتھ ایک فٹنس کوچ بھی ہے، تاکہ ان سے سیکھیں جن کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، اتنی زیادہ ان کی ایک پروفائل ہے. ان سے سیکھ کے پھر ہم اپنے کوچز کو انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ایک ٹائم آئے جب پاکستانی کوچز اتنے زیادہ سکسیسفل ہو جائیں، اتنے زیادہ ایکوپ ہو جائیں کہ وہ بھی باہر جا کے دوسرے ممالک میں کوچنگ کر سکیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب غیر ملکی کوچز جو اتنا زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ آئیں گے تو یقیناً جو ہمارے اپنے کوچز ہیں پاکستان میں سکلز ڈیولپمنٹ پر، ان پر بھی کام ہوگا، ان میں بھی مزید امپرومنٹ آئے گی اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. محسن گیلانی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لیگز وغیرہ بھی کروانے کا کوئی پلان ہے؟ جیسے باقی کرکٹ میں لیگز ہوتی ہیں، کیا اس میں کوئی لیگز ممکن ہے پاکستان میں؟ ممکن نہیں، لازم و ملزوم ہے. اس لیے کہ جب تک ہم لیگز نہیں کرائیں گے پلیئرز کو کمپٹیشن نہیں ملے گا. لیگز کا جو ہے، لیگ کرانے کا مقصد خالی ایک نہیں ہوتا، اس کے مختلف اس کے پہلو ہوتے ہیں، مختلف اس کے عناصر ہوتے ہیں. لیگ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فٹ بال دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ہماری کمیونٹی کا، فٹ بال کمیونٹی کا حصہ فینس ہیں جو فٹ بال دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم پلیئرز پہ فوکس کرتے ہیں. پلیئر تو ظاہر ہے ہمارا ایک سب سے اہم پلر ہیں ہی ہیں، لیکن فینس بھی ہمارا ایک اثاثہ ہیں اور وہ فٹ بال دیکھنا چاہتے ہیں. لیگ ہوگی، لوگ فٹ بال دیکھیں گے، فٹ بال کی پروفائل بڑھے گی، پھر پلیئرز کو، ینگ پلیئرز کو موقع ملے گا کہ ان کے پاس کوئی ایسا کمپٹیشن ہے. نہ صرف نیشنل ٹیم میں تو ایک محدود پلیئرز جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے گا جہاں پہ وہ اپنے اسکلز کو ایگزیبٹ کر سکتے ہیں. تو لیگ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک مسٹ ہے،
ایک لیگ ایسی لیگ جو آج تک ہوئی نہیں ہے، جس کو ہم پراپر طریقے سے کریں، کمرشل پارٹنرز کے ساتھ مل کے کریں، گورنمنٹ کی سپورٹ سے کریں، اور وہ نہ صرف فٹ بال کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت اہم قدم ہوگا، بلکہ فٹ بال کا ایک سافٹ امیج، فٹ بال کی ایک پروفائل انہانس کرنے میں بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا. بڑا اہم کردار یہ تمام جو ہیں چیزیں ادا کر سکتی ہیں. اچھا فائنینشلی بتائیے گا کہ فیڈریشن کے پاس فنڈز کی کیا صورتحال ہے؟ فنڈز ملتے ہیں حکومت کی جانب سے آپ کو؟ دیکھیں حکومت کی جانب سے تو ہمیں کوئی پر سے فنڈنگ جو میرے علم میں ہے وہ نہیں ہے. فنڈنگ ہمیں فیفا سے اور ایف سی سے آتی ہے، اور ابھی تو حالات یہ ہیں کہ ابھی جو فیڈریشن آئی ہے، ابھی ہم اپنی فائنینشیل سچویشن کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. ماضی میں نارملائزیشن کمیٹی تھی تو ان کو کچھ فنڈنگ وغیرہ ملتی رہی فیفا سے، لیکن فیفا ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہمیں فنڈس جو ہے نا ایز اے ممبر ایسوسیشن ان کے جو ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں ہم ان فنڈس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ہم نے فی الحال تو ہم فیفا کے فنڈس جو ہیں ان کو ہی یوز کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن میری ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد میرا ایک اہم ترین مشن یہ ہے کہ ہم اس ٹینور میں کوشش یہ کریں کہ ہمارا خالی جو ہے نا انحصار فیفا کے یا ایف سی کے فنڈس پہ نہ ہو، بلکہ ہم اپنا ایک کمرشل ماڈل تیار کریں جس سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن، بہت ساری ایسی فیڈریشنز ہیں جو پہلے فیفا کے فنڈس پہ ڈپینڈنٹ تھیں، ان کا جتنا بھی پروگرامس، ان کے جتنے بھی پروگرامس تھے، ان کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے، ان کا انحصار فیفا کی فنڈنگ پہ تھا. میں اس چیز سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا موقع ہے کہ پی ایف ایف جو ہے وہ خود اپنے فنڈس جنریٹ کرے اور اس کا کمرشل ماڈل اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہم خالی جو انٹرنیشنل فیڈریشنز کے فنڈس ہیں یا ان کی گرانٹس ہیں ان پہ ڈپینڈ نہ کریں، ورنہ فٹ بال کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے اسسٹنٹ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے خاص طور پر فٹ بال کے حوالے سے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کوچ بھی ہائر کیا ہے تاکہ فٹ بال کے نہ صرف پلیئرز تیار ہو سکیں بلکہ ہمارے جو پاکستان کے مقامی کوچز ہیں ان کی سکلز ڈیولپمنٹ پر بھی کام کیا جا سکے اور ان میں بھی بہتری لائی جا سکے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.